اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج کے اس دور میں ہر شخص ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ جہاں اسے ٹھیک سے بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ دائیں جائے کہ بائیں جائے، کیا دایاں رستہ درست ہے یا بایاں رستہ درست ہے، کس طرف جائے۔ اس کے سامنے دو راستے موجود ہیں، حق پہ رہتا ہے، سچ پہ رہتا ہے تو زندگی گزارنا بڑی ہی مشکل اور کٹھن ہو جاتی ہے۔ کاروبار ملاوٹ سے بھرا ہوا ہے، رشتہ داریاں دوستیاں دوگلے پن سے بھری ہوئی ہیں، مطلب زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے، کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان حق پہ رہتے ہوئے درست انداز میں زندگی کو گزار سکے۔ دنیا کی روش کو چیک کرتا ہے، دنیا کے انداز کو چیک کرتا ہے، دنیا کے معاملات کو جب دیکھتا ہے تو پھر وہ مجبوراً یہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ بھی کروں تو جو دکان پہ سامان لا رہا ہوں اس میں کیا ہے، کیسا ہے، 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، اس سے میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ اوپر سے ایسے آ رہا ہے، میں نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح دین کے معاملات بھی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ احادیث میں لکھا ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہے، لہذا میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جیسا ہے مجھے ویسا چلنا ہے۔ تو بھائی اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ قرآن مجید کو آپ خود کتنا سمجھتے ہو، عربی کی لغت کو کتنا سمجھتے ہو، اور قرآن کے اشارہ و کنایہ کو کتنا سمجھتے ہو، قرآن کے شان نزول کو آپ خود کتنا سمجھتے ہو۔ آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کو بتانے والوں نے جو کچھ بتایا، لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا، ہر مسلک کے حساب سے اس کی معنی میں، اس کی تفسیر میں کچھ نہ کچھ ایسا رنگ ضرور ہے کہ وہ دوسرے مسلک والے سے دور ہو گیا ہے، ورنہ سبھی لوگ مل کے قرآن کی تفسیر بیان کریں، سبھی لوگ مل کے قرآن کا ترجمہ بیان کریں اور امت بٹ جائے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، اس کا ترجمہ اگر سبھی ایک جیسا کر رہے ہوتے تو یہ ساری امت مسلمہ، یہ پورے کلمہ گو لوگ ایک جسم کی مانند ہوتے، ایک امت کی مانند ہوتے۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے، یہ بکھرے ہوئے، یہ ریزہ ریزہ، یہ گروہ گروہ کبھی نہ ہوتے، یہ جتھے ان کے کبھی نہ بنتے اگر قرآن کے معانی کو اور مطالب کو اور تفاسیر کو سیم سارے ایک ہی رنگ میں اور ایک ہی ڈھنگ میں بیان کر رہے ہو۔ قرآن مجید کو آپ کھول کے دیکھیں
تمام مسالک کے پاس قرآن کھولیں گے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پورے قرآن میں کہیں رد و بدل نہیں ملے گا، تو ترجمے میں کیوں، تفسیر میں کیوں، اور باقی اس کے اشارے کنایہ میں کیوں؟ اب آپ نے جس مسلک کے تحت وہ تعلیم لی ہے تو آپ کو سارے رنگ ڈھنگ اس مسلک کے سکھائے گئے ہیں، اب یہ مسلک آپ کی نظر میں درست نہیں، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ مسلک کے حساب سے آپ نے جو تعلیم لی ہے یہ بالکل ٹھیک لی ہے، اس میں قطعاً کسی صورت کوئی غلطی موجود نہیں ہے۔ آپ حنفی مسلک سے ہیں، آپ شافعی مسلک سے ہیں، آپ حنبلی مسلک سے ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ جعفری ہیں، آپ جس بھی مسلک سے ہیں اس مسلک کے حساب سے آپ کو جو تعلیم ملی ہے بالکل درست ملی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق یہاں آتا ہے کہ جب ہم دوسرے کو غلط کہنے لگ جاتے ہیں تو پھر ایک عام آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا درست نہیں، مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بنے، وہ شیعہ بنے، سنی بنے، دیوبندی بنے، وہابی بنے، اہل حدیث بنے، تو وہ کیا بنے، کون سا رستہ چنے۔ یہاں تو اس چوک پہ تو بہت سے راستے ہیں، اب کس طرف جائے کہ اسے منزل ملے۔ اسی لیے فقیروں کی محفل میں کسی بھی مسلک کو غلط بالکل کہا نہیں جاتا، ان کی تعلیمات کو بالکل درست مانا جاتا ہے، اور ان کی تعلیمات کی درست تشریح تمہیں جو ملی اسی پہ پابند رہو، لیکن اللہ کے بندوں سے پیار کرنا بھی سیکھو، اللہ کے بندوں سے اپنے روابط کو یوں استوار کرو جیسے آقا نے کیا، اور اس کے لیے آپ کے دل میں وہ جگہ بننی چاہیے، اور دل میں جگہ تب بنتی ہے جب آپ کا دل تمام میل کچیل سے صاف ہو کے خالصتاً اللہ کے نور سے بھر جائے، اور نور سے دل تو تب بھرتا ہے جب آپ ذکر کے ذریعے نور اندر اتاریں گے۔ عبادات آپ کے اندر اتری ہیں، نور نہیں اترا، روزے آپ کے اندر اترے، روزے کی وجہ سے تقویٰ بھی اترا، نور نہیں اترا، حج کے ذریعے عاجزی انکساری اور اللہ کے راستے سے آپ کی ایک نسبت بنی، لیکن نور نہیں اترا۔ تمام مناسک ادا کر کے، شریعت کے تمام مناسک ادا کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اور اسلوب پہ بالکل اس کے قالب میں ڈھل گئے، لیکن نور نہیں اترا۔ اسی وجہ سے شیطان کبھی بھی بھٹکا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، کبھی بھی آپ کسی کے لیے کوئی غلط بات کہہ جاتے ہیں اور کوئی غلط فیصلہ کر جاتے ہیں، یا غلط نظریہ رکھتے ہیں، یا غلط سوچ رکھتے ہیں، وہ غلط سوچ اور غلط نظریہ کبھی نہ کبھی نفرت کی طرف بڑھ جائے گا، کبھی نہ کبھی حسد کی طرف بڑھ جائے گا، اور یوں پھر وہ دل میں کالک اترنا شروع ہوگی اور معاملات پھر خراب ہونے لگیں گے۔ لہذا دل میں نور کا اترنا لازمی ہے تاکہ کسی طرح کی بھی کالک نہ اترے۔ جیسے ہی کوئی کالک آنے لگے، اس نور کی حرارت سے اور اس کی انرجی، اس انرجی کو جھٹک کے باہر پھینک دے، اور آپ کا دل خالصتاً اللہ اور اس کے حبیب کے عشق میں اور اس کی امت کے عشق میں اور اللہ کی مخلوق کے عشق میں بالکل صاف اور شفاف، اجلا اور چمکتا ہوا پر نور قلب آپ کا ہر پل ہر لمحے آپ کے سینے میں دھڑکتا رہے۔
لہذا اس کے لیے ذکر کی ضرورت ہے۔ جب ذکر سے نور آپ کے اندر اترے گا اور اس نور کا جب کنیکشن اس نور کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کو اس دو راہے میں آپ کے ذہن نے پھر فیصلہ نہیں کرنا، پھر نور نے فیصلہ کر کے آپ کو بتا دینا ہے کہ آپ کا راستہ کون سا درست ہے، آپ نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ لہذا اس دو راہے کی اس پیچیدگی میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیجیے، اپنے آپ کو خلوت کی محفل میں لے جائیے، ذکر اذکار کی محفل سجائیے اور اپنے قلب سے، اپنی زبان سے اپنے قلب میں نور اتارنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ جب نور اترے گا تو سارے راستے دھل جائیں گے، سارے راستے کھل جائیں گے، سارے معاملات کھل جائیں گے، آپ کے اندر ایمان کا اترنا اور ایمان کی لذت کا محسوس ہونا آپ کو تب شروع ہوگا جب نور آپ کے اندر اترے گا۔